اللہ رب العزت نے انسان اور جن یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ کا حکم ماننا ہے یا نہیں ماننا، فرما برداری کرنی ہے یا نافرمانی کرنی ہے، یہ اختیار انسان کے پاس ہے۔ انسان کے علاوہ، جنوں کے علاوہ دنیا جہان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرتی ہیں، نافرمانی نہیں کر سکتی، نافرمانی کر ہی نہیں سکتی، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ اور یہ بات ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا نہیں، اللہ نے ان کو بھی اختیار دیا تھا۔ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا، باقی مخلوقات نے انکار کر دیا، اے اللہ ہمیں اختیار نہیں چاہیے، ہمیں اطاعت چاہیے، تیرا حکم ہوگا ہم نے بات مان لیا۔ لیکن جب باری انسان کی آئی، اس نے کہا نہیں، مجھے اختیار چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن کے اندر بیان کیا ہے، فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کے ساری مخلوقات، حتیٰ کہ پہاڑوں کو اللہ نے سب کو اختیار دیا، تمہاری مرضی ہے، میری فرمانبرداری کرنی ہے کرو، نہیں کرنی تمہاری مرضی۔ سب نے کیا کہا؟ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کر دیا، کہا نہیں اے اللہ یہ نہیں ہو سکتا، تیرا حکم ہو ہم انکار کر دیں، یہ اختیار انکار کرنے والا ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے، انہیں پتا تھا اللہ کی نافرمانی کی تو عذاب بڑا سخت ہوگا، لیکن کیا ہوا؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا اللہ مجھے دے دے، یہ اختیار مجھے چاہیے۔ انسان نے اس اختیار کو اٹھا لیا، پکڑ لیا، اور آج انسان کے پاس، ہمارے پاس اختیار ہے، ہم اللہ کی فرمانبرداری کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نافرمانی کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے۔ اب اللہ رب العزت نے، اللہ رب العزت کے جو احکامات ہوتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک شرعی حکم ہوتا ہے، ایک تکوینی حکم ہوتا ہے۔ تکوینی حکم میں انسان مجبور ہے، مثال کے طور پر ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے، اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کرنا تھا، اب یوں کر دیا، اے اللہ میری برادری گجر ہے، مجھے تو بٹ فیملی سے پیدا کرنا تھا، میں نے تو ارائی بننا تھا۔ اللہ نے جس کو جس خاندان میں، جس علاقے میں، جس شہر میں، جس ملک میں، جس وطن میں پیدا کر دیا ہے، انسان کا اختیار کوئی نہیں۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے پاکستان میں کیوں پیدا کیا، مجھے مدینہ میں پیدا کر دیتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اے اللہ میرا رنگ کالا ہے، گورا ہے، سفید ہے، میری آنکھیں ہیں نہیں ہیں، بینائی ہے نہیں ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں نہیں چلتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا کیا ہے، انسان مجبور ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن شرعی حکم میں انسان کے پاس اختیار ہے، اذان کی آواز آ جائے، نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے یا نہیں آنا، ہمارے پاس اختیار ہے۔ یہ ہے شرعی احکامات۔ زکوٰۃ فرض ہے، دینی ہے نہیں دینی، ہمارے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے۔ قربانی سنت ہے، کرنی ہے نہیں کرنی، ہمارے پاس اختیار ہے۔ تو جن امور میں، شرعی امور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال بھی کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، اللہ نے کل قیامت کے دن قطعاً یہ سوال نہیں کرنا، ہاں بھی تجھے موت آنے لگی تھی، تو جلدی مر گیا تھا، لیٹ مرا تھا، جلدی پیدا ہوا، لیٹ پیدا ہوا، ہم سے نہیں پوچھا جانا۔ ہم سے کیا پوچھا جانا ہے؟ اذان آئی تھی، نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، ہم سے یہ سوال ہوگا۔ کوئی انسان نہیں کہہ سکتا اللہ کا حکم آ جائے کہ بندے کی روح قبض کر لو، پتہ کہ نہیں میں نے مرنا نہیں ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ تکوینی حکم ہے، انسان مجبور ہے۔ شرعی معاملے میں ہم مجبور نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اختیار دیا ہے. اذان کی آواز آتی ہے، بندے کا دل کہتا ہے نماز پڑھنے نہیں جانا، وہ نہیں جاتا. بندہ اللہ کے حکم پر اپنے دل کو اختیار دیتا ہے، دل کا فیصلہ مان لیتا ہے. دل کہتا نہیں جانا، باہر گرمی بہت ہے، باہر ٹھنڈ بہت ہے، موسم خراب ہے، فلاں بہانہ، یہ سارے بہانے دل لگاتا ہے. ہم اللہ کا حکم نہیں مانتے، دل کی بات مان لیتے ہیں. لیکن جو انبیاء کرام تھے اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام تھے، آپ ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کر لیں، انہوں نے اپنے دل سے اختیار لے کر وہ بھی اللہ کو دے دیا. وہ دل کی بات مانتے ہی نہیں تھے. اللہ کا حکم ہوتا تھا، ابراہیم علیہ السلام فوراً عمل کرتے تھے. ان کی پوری زندگی میں، ویسے تو تمام انبیاء کرام اللہ کی بات مانتے ہیں، خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام ان کی پوری زندگی میں ان کو جو جو حکم ہوا، جیسے حکم ہوا، انہوں نے دل کی بات نہیں مانی، انہوں نے اللہ کا حکم سمجھا اور عمل کیا. آپ ان کی زندگی کا کوئی بھی پہلو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گھر سے نکل جاؤ، نکل گئے. علاقہ چھوڑ دو، چھوڑ دیا. فلسطین میں چلے جاؤ، چلے گئے. راستے سے جب ابراہیم علیہ السلام فلسطین جا رہے تھے، راستے میں ملک مصر آیا. مصر کا جو بادشاہ تھا نا، وہ بد کردار آدمی تھا، بد کردار. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تو ہم نے پہلے بھی سنی ہوگی. آج ان کی سیرت کے چند پہلو اور حاصل ہونے والے اسباق وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. مصر سے جب گزرنے لگے نا، تو وہ بادشاہ بڑا بد کردار تھا. بادشاہ کو جب پتہ چلا ایک جوڑا میرے ملک سے گزر رہا ہے، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بلا لیا بدکاری کی نیت سے. اب ابراہیم علیہ السلام ایک طرف ہے، ان کی بیوی کو بلا لیا. جب بلا لیا نا، تو ابراہیم علیہ السلام، بات ہو رہی ہے دل کی. جب انسان دل اللہ کو دے دے نا، پھر انسان ہر وقت اللہ کو ہی پکارتا ہے. مشکل کی ہر گھڑی میں انسان کسی اور کے پاس نہیں جاتا، اللہ کے پاس آتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، میرے ابراہیم نے اپنا دل مجھے دیا ہوا تھا. دل پر کوئی اختیار نہیں سوائے اللہ کے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو پکڑ لیا. اب وہ ظالم بادشاہ ہاتھ ڈالنے لگا نا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اس نے کیا کیا؟ فقال توضأ وصلی، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی. اس نے اجازت دے دی مجھے وضو کرنے دیں، نماز پڑھنے دیں. وضو کر لیا، نماز پڑھ لی اور پھر دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، فلا تسلط علی الکافر، اے اللہ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا. حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے ہی انہوں نے یہ دعا کی وہ کانپنے لگ گیا، اس کے پاؤں زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے، وہ ڈر گیا. بہرحال بات لمبی ہے، ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ مشکل آ جائے کیا کرنا ہے؟ دندر کی ٹھوکریں کھانی ہیں؟ نہیں. توضأ وتصلی، نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. آج کتنی مشکلات ہیں ہم پر، کتنی پریشانیاں ہم پر، مصیبتوں سے ہم گھرے ہوئے، مہنگائی کے شکنجے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن کبھی اس حدیث پر عمل کیا ہو؟ ہمارا دعویٰ تو ہے نا ہم ابراہیمی ہیں. وہ تو مشکل کی گھڑی میں وضو کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. واللہ آپ وضو کریں، نماز پڑھیں اور اس بات کا اقرار کریں، آمنت بک وبرسولک، اے اللہ تجھ پر ایمان ہے، تیرے رسول پر ایمان ہے، اے اللہ میری یہ مشکل گھڑی آسان فرما. اللہ آپ کی دعا کیوں نہ سنے گا؟ جب ہم وضو کر کے، نماز پڑھ کے، اللہ کے سامنے اقرار کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے، یقیناً ہمارا رب ہماری دعا سنے گا. اب کیا ہوا؟ اب بادشاہ کانپنے لگ گیا، اسے بات سمجھ میں آ گئی
کہ اس پر میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک لونڈی بطور تحفے کے دے دی جس کا نام ہاجرہ، اور بعد میں ہاجرہ علیہ السلام۔ آپ کی بیوی جو سارہ تھی وہ لونڈی کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئی اور کہا، سارا واقعہ سنایا، اللہ نے میری مدد کی اور یہ لونڈی بطور تحفے کے مل گئی۔ وہ جو بیوی تھی نا، بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنی بیوی بنا لیا۔ ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، جس بیٹے کا نام تھا اسماعیل۔ اب بیٹا پیدا ہو گیا، اب بات ہو رہی ہے دلوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس بیٹے کو لو اور اس کی ماں کو لو، ایک وادی میں چھوڑا۔ محترم بھائیوں، 80 سال سے بندے کی عمر زیادہ ہو، 80 سال کے بعد ایک بیٹا ملے اور ایسے علاقے میں چھوڑاؤ، نہ کھانا نہ پینا نہ پانی نہ سایہ نہ جانور نہ چرند نہ پرند، کچھ بھی نہیں۔ کیا ہم بغیر اور پھر بغیر سوچے سمجھے چھوڑ آئے؟ ہم تو دل کو اختیار دیتے ہیں نا، بھائی باہر گیا تو ٹھنڈ بڑی ہے، باہر گیا تو گرمی بہت ہے، نماز پڑھنے نہیں جا سکتے۔ ہم دل سے پوچھتے ہیں یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دل کو اختیار دیا ہی نہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ یہ تو ایسی بستی ہے اس میں کھیتی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں۔ اللہ سے یہ نہیں کہا اللہ میں کیوں چھوڑ کے آؤں، میرا دل کہتا ہے نہیں چھوڑنا اس کو، تو چرند پرند یا کوئی بھی آ کر مار جائے گا، بھوک سے ہی مر جائیں گے۔ نہیں، دل کو اختیار ہی نہیں دیا، چھوڑا ہے۔ ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو چاہیے۔ ہم سوچتے ہیں بات مجھے سمجھ میں آئے گی تو ماننی ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، اللہ کا حکم ہے عمل کرنا ہے، حکم پہ عمل کرنا ہے تو بس کرنا ہے، دل کو سمجھ آئے نہ آئے چھوڑا ہے وہاں پہ۔ اور پھر اس سے اگلی بات بڑی مزے کی بات ہے، اب دیکھو نا وہاں پہ کھانا بھی نہیں ہے، پینا بھی نہیں ہے، سایہ بھی نہیں ہے، چھت بھی نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا کیا کی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پہلے چھت نہیں مانگی، کھانا نہیں مانگا، پینا نہیں مانگا، اے اللہ میرے اس بچے کو نمازی بنا دینا۔ یہ ہوتی ہے فکر۔ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں ساری فکریں ہیں سوائے اس فکر کے۔ ہم کہتے ہیں میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ جائے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اس کا مستقبل اچھا ہو جائے، اچھی بات ہے، مستقبل اچھا بنانا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کبھی سوچا میرا بچہ نمازی بن جائے؟ بچے کے اچھے مستقبل کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، شہر کے بڑے بڑے اسکولوں میں داخلہ کرواتے ہیں، بڑے بڑے ٹیچروں سے ٹیوشن پڑھاتے ہیں، میرے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے، لیکن نمازی بنانے کے لیے کتنی کو محنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلی دعا کر رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے بچے کو نمازی بنانا، باقی سارے کام ہوتے رہیں گے، کبھی محنت کی ہو اپنے بچے کو نمازی بنانے کی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، ساتھ ہی کہا میری اولاد کو بھی بنا دے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اپنی اولاد کی آخرت کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اے ابراہیم، انہوں نے دعا کی نا انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تجھے جہان والوں کا امام بنا دیں گے۔ قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی بنا دے۔ میں کتنی فکر ہے اولاد کی، دین کے معاملے میں کتنی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ابراہیم ہم دنیا جہان کا امام تجھے بنائیں گے، کہا اللہ میری اولاد کو بھی بنا دے۔ محترم بھائیوں، جب یہ فکر ہوگی نا اولاد کے بارے میں تو پھر دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ میں تو یہ کہوں گا دنیا کا سب سے بڑی انویسٹمنٹ، خرچہ سب سے بہترین یہ ہے آپ اپنی اولاد کو دیندار بنا دیں۔ واللہ آپ اس دنیا سے جائیں
آپ کی جائیداد کروڑوں میں ہو، اگر آپ کی اولاد دیندار نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ آپ کے پاس کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، دکانداری ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اولاد نمازی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ ایک حدیث سناؤ، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا جنت میں ایک بندہ تھا، جنت میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا اس کا درجہ بڑھا دو، پہلے چھوٹے درجے میں تھا، پھر کہا اس کا درجہ بڑھا دو۔ بندہ بڑا حیران ہوا، اللہ نیکی تو میں نے کی نہیں، نیکیوں کا سلسلہ تو سارا ختم ہو گیا، میں تو جنت میں آ گیا ہوں نا، یہاں پر نیکی تو ہے کوئی نہیں، میرا درجہ کیسے بڑھ گیا؟ درجہ میرا کیسے بڑھ گیا؟ پہلے نیچے والے درجے میں تھا، اب اوپر والے درجے میں چلا گیا، نیکی کوئی بھی نہیں کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ رب العزت اس بچے کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے فلاں بیٹے نے آج تیرے لیے دعا کی تھی، آج تیرے فلاں بچے نے تیرے لیے دعائیں خیر کی تھی، اس دعا کی وجہ سے تیرا درجہ جنت میں بڑھ گیا۔ اور محترم بھائی یہ ہے صدقہ جاریہ، یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ آپ 5 مربے چھوڑ کے چلے جائیں زمین کے، آپ کی اولاد کے پاس دینداری نہیں ہے، وہ نمازی نہیں ہے، وہ دعا نہیں کریں گے آپ کے لیے، ساری زندگی کی محنت کا کیا فائدہ اگر آپ کی اولاد دیندار ہی نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، نیک اولاد دعا کرے، یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان اس پر محنت کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا درخت لگانا آسان ہے، اس کی پرورش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک بندے نے درخت لگایا، دیکھ بھال ہی کوئی نہیں کی، بس ٹھیک ہے اب وہ ہوتا پھرے گا، وہ شاید درمیان سے ہی سوکھ جائے سارا۔ اور ایک بندے نے درخت لگایا، محنت کی، پانی دیا، خیال رکھا، اسے کو جانور نہ کھا جائے، یہ خراب نہ ہو جائے، درخت بڑا ہوا، سائیدہ درخت بن گیا، پھلدار درخت بن گیا، فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت ہی نہیں کریں گے، دھیان ہی نہیں دیں گے، وہ جدھر مرضی جا رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں خیر ہے، تو ایمانی لحاظ سے تو وہ سوکھ جائے گا، ایمان اس کا کمزور ہو جائے گا، دین سے وہ دور ہو جائے گا، اس کا فائدہ پھر آپ کو فائدے کی بجائے نقصان۔ کیونکہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کی دین کے لحاظ سے تربیت نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، تو اس آیت کے تحت ہم مجرم ہیں۔ اللہ حکم دے رہے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ، اس کو دیندار بناؤ، اس کو دیندار بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اولاد کے لیے محنت کریں گے تو کچھ ملے گا۔ آپ دیکھو نا اگلا واقعہ جو ہے، وہ بچہ چھوٹا رو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام، ابا نے کیا کیا؟ صفا مروا کے چکر لگائے۔ واقعہ آپ نے سنا ہے، 7 چکر اس نے لگائے۔ 7ویں چکر کے بعد جبرائیل نے پر مارا اور بچے کے قدموں سے پانی نکلا، پانی پھیلنے لگا، ماں دوڑ کے آئی، کہا زم زم رک جا، پانی رک گیا۔ کبھی ہم نے سوچا یہ پانی کا چشمہ پہلے چکر میں کیوں نہیں نکلا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ایک ہی چکر لگاتی پانی کا چشمہ نکل آتا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بغیر چکر لگائے کے نکل آتا، لیکن 7 چکر اللہ نے لگوائے ہیں۔ پانی تو اللہ نے دیا نا، پانی اللہ نے دیا ہے، لیکن اس سے پہلے 7 چکر لگائیں۔ اولاد کے لیے محنت کریں گے تو پھل ملے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں بس ٹھیک ہے پیدا ہو گیا بس ٹھیک ہے، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محنت کریں گے، جس طرح دیکھو نا ہم محنت کرتے ہیں اسکول کے لیے، صبح اٹھاتے ہیں، اچھے کپڑے، اچھا اسکول، اچھی یونیفارم، سارا یہ محنت ہے نا ہماری۔
اسی طرح دین کے لحاظ سے محنت کرنی چاہیے. جس طرح ہم یہ پوچھتے ہیں بچہ اسکول گیا ہے نہیں گیا, ٹیوشن گیا ہے نہیں گیا, خدا را یہ بھی پوچھ لیا کریں 5 نمازیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی. جب پوچھنا ہی نہیں ہے تو اس نے پڑھنی کیسے؟ تو ماں نے محنت کی, 7 چکر لگائے. ہم تو کہتے ہیں چٹکی بجے کام ہو جائے, ہمیں تو کچھ کرنا نہ پڑے, بس بیٹھے بیٹھائے سارے کام ہو جائیں بس ٹھیک ہے. اور مطلب بھائیو تربیت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور تربیت ایسی چیز ہے یہ فقط پیسے سے بھی حاصل نہیں ہوتی, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. آپ بڑے سے بڑے اسکول میں اپنے بچے کو داخل کروا دیں, شاید اسے تربیت وہاں سے نہ ملے, اس کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے. ماں نے 7 چکر لگائے, اللہ نے صلہ دیا. آپ اپنی اولاد کے بارے میں محنت کریں گے, اللہ آپ کو اچھا صلہ دے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی صلہ سے سبب ملتا ہے. پھر آگے چلیں, بچہ جوان ہو گیا, شادی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ملنے آئے. آگے سے بیوی اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے, تو آگے سے ان کی بیوی ملی. اب ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہیں. جب بزرگ آئے, بیوی آگے پوچھا اسماعیل تھا وہ کہاں گیا؟ وہ آگے سے کہنے لگی وہ شکار پہ گیا ہے. شکار پہ گیا ہے. اس نے پوچھا کیا صورتحال ہے؟ کہنے لگی صورتحال کیا ہے, ہر وقت شکار پہ چلا جاتا ہے, ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے, گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ کھانے کو نہ پینے کو, جب دیکھو شکار پہ, جب دیکھو شکار پہ. اس نے باتیں کی. ابراہیم علیہ السلام جاتے جاتے, واقعہ آپ نے سنا ہوگا, جاتے جاتے کیا کہہ کر گئے, جب اسماعیل آئے اسے کہہ دینا گھر کی دہلیز بدل لو, چوگاڑ بدل لو. اسماعیل علیہ السلام واپس آئے, کہا ایک بزرگ آئے تھے, ایسی ایسی شکل تھی, یہ بات کہہ کے چوگاڑ بدل لو. کہا وہ میرے باپ تھے اور کہہ کر گئے ہیں بیوی بدل لو. اسے طلاق دے دی, دوبارہ شادی کی. دوبارہ ابراہیم علیہ السلام پھر آئے, پھر پوچھا, وہ گھر پہ نہیں تھے. اپنی بہو سے پوچھا اسماعیل کہاں گئے؟ کہا وہ شکار پر گئے ہیں. کہا گھر کی صورتحال کیسی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے, لوگ اناج کھاتے ہیں, ہم گوشت کھاتے ہیں. اب دیکھو نا, انسان کی نظر ہے. ایک کی نظر یہ تھی کہ ہر وقت شکار میں رہتے ہیں, ہم کھاتے کچھ نہیں ہیں, صرف گوشت ہی کھاتے ہیں. ایک نے کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, لوگ اناج کھاتے ہیں, ہم گوشت کھاتے ہیں. سوچ کا فرق ہے نا, کیا سبق ملا ہمیں. اور انسان کو اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام شکر گزار بندے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم میں جھانکا ہے, مجھے سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں نظر آئی ہیں. اور وجہ پوچھی, فرمایا ناشکری. یعنی اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں, جہنم میں جانے کی سب سے بڑی وجہ, ایک تو ایمان ہے نا, جو بندے کافر ہیں وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, مسلمانوں میں سب سے بڑی وجہ ناشکری ہوگی. اور ناشکری عورتوں میں نہیں, مردوں میں بھی ہوتی ہے. خواہ لوگ ناشکرے. ہم الحمدللہ صبح صحیح سالم اٹھتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, پھر بھی ناشکری. ایک حدیث ہے ترمذی کے اندر ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی. فرمایا ایک بندہ حالت امن میں ہے, ایمان میں ہے, اپنے گھر میں ہے, اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, اپنے گھر میں خوف, دشمن کا خوف نہیں ہے. جس طرح ہم اپنے گھروں میں, ہمیں کوئی دشمن کا خوف نہیں ہے, اپنے گھر کے اندر موجود ہے. معافن فی جسدہ, صحت مند ہو, اس حال میں صبح کرے, ٹھیک ٹھاک بھی ہو, اپنے گھر میں موجود ہو, ایمان بھی اس کا سالم ہو, تو فرمایا عند قوت یومہ, اس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی ہو. چوتھی چیز کیا ہے, ایک دن کا کھانا بھی ہو. فرمایا فکأنما حیزت لہ الدنیا, گویا اس کے پاس ساری دنیا ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے, یہ چاروں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم الحمدللہ صبح اٹھتے ہیں, امن بھی ہے, کوئی دشمن کا ڈر خوف ہمیں نہیں ہے, الحمدللہ صحت بھی اچھی ہوتی ہے, اور ایک وقت کا نہیں الحمدللہ کافی دنوں کا ہمارے گھروں میں کھانا موجود ہوتا ہے. پھر ناشکری کس
بات کی ہے؟ اور محترم بھائیو، آپ کے پاس ساری دنیا کی دولت آ جائے، صحت نہ ہو تو اس دنیا کی دولت کو آپ نے کیا کرنا؟ اگر آپ کے پاس صحت ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور دنیا کی ساری دولت ہو، امن نہ ہو، دشمن کا خوف ہو، فلسطین والے، غزہ والے، اگر وہاں پہ کسی بندے کے پاس اگر دنیا ساری بھی کیوں نہیں ہے، امن نہیں ہے، خوف ہے، کب دشمن کا مزاج آئے گا، سارا کچھ تو تباہ ہو جائے گا۔ ہمارے پاس الحمدللہ امن بھی ہے، صحت بھی ہے، کھانا بھی ہے، پھر نشکری کس بات کی ہے؟ خام خواہ کی نشکری، خام خواہ کی۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اور میں یہ کہوں گا آج کے دور میں یہ مشکل دور جا رہا ہے، مہنگائی بہت ہے، ہر بندہ پریشان ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ زیادہ دے گا۔ اور اگر اللہ کی ناشکری کی، ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ فرماتے میرا عذاب پھر بڑا سخت ہے، پھر عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ انسان یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے، ایک بندے کے پاس اچھا گھر ہو، بندہ کہتا ہے یار میرے پاس کوٹھی کیوں نہیں۔ چلو ہمارے ایک شیخ تھے، انہوں نے ایک مثال دی ہمیں، ایک گلاس کے اندر شیشے کا گلاس ہو، آدھا پانی سے بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں ہاں بھی اس گلاس میں کیا ہے، آپ کو بعض لوگ کہیں گے اس میں پانی ہے آدھا، اور بعض لوگ کیا کہیں گے آدھا خالی ہے۔ یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، کسی کو آدھا خالی نظر آتا ہے، کسی کو آدھا بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے، وہ بڑوں کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے یار میرے پاس صحت ہے اور کیا چاہیے۔ یہ تو انسان کی سوچ کی بات ہے۔ انسان غور کرے، گھر کی ٹوٹی پھوٹی چارپائی، اللہ کی قسم ہسپتال کے بیڈ سے کہیں گنا بہتر ہے۔ اور رزق کی تنگی، سانس کی تنگی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، بیمار ہو گئے، سانس کی تکلیف ہوئی اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئے، ڈاکٹروں نے آکسیجن لگائی، مصنوعی سانس دیا، وہ بزرگ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے ہاتھ کے اندر اتنا لمبا بل آ گیا، پوچھا یہ بل کس کا ہے جی؟ انہوں نے کہا آپ کو یہ جو مصنوعی سانس دیا نا ہم نے، یہ اس کا بل ہے۔ کہنے کے بعد اللہ تیری رحمت پہ قربان جائیں، انہیں ساری زندگی سانس دیا ہے، کبھی بل نہیں دیا، اور آج تیرے بندوں نے چند لمحوں کے لیے سانس دیا، ساتھ بل بھی دے دیا۔ کبھی غور کیا ہم نے اللہ ہمیں سانس دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ کبھی اللہ کی طرف سے بل آیا ہو؟ آپ ہسپتال چلے جائیں، اللہ نہ کرے آکسیجن لینی پڑ جائے نا، اتنا لمبا بل آ جاتا ہے، اتنے ہزار خرچہ ہو گیا، تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ سانس کا ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے شاکر لانعمہ، کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے تھے، شکر ادا کرنے والے تھے۔ خام خواہ نشکری کے اندر انسان کو نہیں پڑنا چاہیے، اللہ کا شکر گزار بندے بن جائے، اپنا دل اللہ کے حوالے کر دیں۔ دل اللہ کے حوالے ہونا، پھر اللہ انسان کی ہر بات مانتا ہے، ہر دعا قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ میرا یقین تو ہے، اب ایک دن کا چھوٹا سا مطالبہ ہے۔ اللہ نے پوچھا کون سا؟ کہنے لگا اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ کہا ابراہیم یقین کوئی نہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پوچھا یقین کوئی نہیں؟ کہا اللہ یقین تو ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ دل ہے نا، اس کو مطمئن کرنا ہے بس۔ دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ پوچھ لیا۔ اللہ تعالیٰ بولا 4 پرندے لو، ان کو مانوس کر لو، ایسی آواز میں کہ بلاؤ وہ تیرے پاس آئیں، پھر ان کو ذبح کر دینا، ٹکڑے کر دینا، چاروں کے گوشت ملا دینا، ملا کر 4 پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دینا، پھر ان کو آواز دینا، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے لے، انہیں مانوس کر لیا، پھر ان کو بلایا، آواز دی، چاروں پرندے ان کی اپنی اپنی گوٹیاں الگ ہوئیں، جڑیں، پرندے بن گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اور جب دل اللہ کو دیا ہونا، پھر اللہ تعالیٰ ایسی باتیں بھی بندے کی مان لیتا ہے۔
دل دیا ہو صحیح اب تعالیٰ کو، پھر انسان کے دل سے نکلنے والی آواز اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا معجزہ ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں کے سامنے دکھلا دیا۔ تو محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سب سے بڑا سبق ہمارے لیے ہے دل اپنے رب کو دینا ہے، دل اللہ کو دینا ہے، دل سے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ جو ہمارے دل کے پاس اختیار ہے نا نماز پڑھنے کا یا نہ پڑھنے کا، اس کو ختم کر دیں۔ اذان ہوئی ہے تو بس پڑھنی ہے، استطاعت ہے تو قربانی کرنی ہے، دل سے نہیں پوچھنا دل مانتا ہے کہ نہیں مانتا، دل کو بھی تابع کرنا ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، دل کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانا ہے۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا نا تو محترم بھائیو، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر تو ہم نے 10 طریق کو عمل کرنا ہے۔ دل والی سنت پورا سال ہی ہے، پورا سال ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کے تابع بنا لیں، یقیناً دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔